ساتھ جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور شہر میں گرمی انتہا کی ہے، اور جو ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے موسم قدرے بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو ہماری کو ہوسٹ سعدیہ یہی کہیں ٹریفک میں جیم ہے، وہ نہیں پہنچ پائی، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ ہمیں جوائن کر لیں گی، اور تب تک میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تمام مسائل کو جاننے کے لیے، استخارہ کرنے کے لیے آپ مجھے کال کریں ڈائریکٹ۔ آج آپ کی کال ڈائریکٹ میں خود ہی سنوں گا، خود ہی جواب دوں گا، جب تک کہ سعدیہ بیٹی آپ کو جوائن نہیں کر لیتی۔ اور ایکچولی ہمارا ٹائمنگ جو پروگرام کا پاکستانی وقت کے مطابق 8 سے 9 ہے، لیکن آپ لوگوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کا دورہ یعنی کہ 8 سے 9 ہی ہوتا ہے، لیکن فرائیڈے تک تھا، اور آپ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہفتے والا دن بھی انکلوڈ کیا، لیکن ایسا سکیجول ہے وینس ٹی وی کا کہ 8 سے 9 ٹائم اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہم نے 7 سے 8 پروگرام کا ٹائمنگ جو ہے سیٹرڈے کو رکھا ہوا ہے۔ تو میری بڑی ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وینس ٹی وی کا تھینکفل ہوں کہ جنہوں نے میرا آپ سے رابطہ بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، میں آپ کو تسبیحات بتاتا ہوں، اور کافی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہاں ان کا یہ کام ہوا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہی نہیں ہوتی، میں رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ کالر کرتے ہیں، میں یہ نام ان کے لکھے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں۔ بعض ایسی کالز آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، خاص طور پہ جب کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، کسی کی تنازعات کا پتہ چلتا ہے، کسی کی امیگریشن کے لیے لوگ کئی سال سے وہاں پریشان ہیں، کچھ لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں، کچھ اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلے کے لیے بارے میں پریشان ہیں۔ تو جب ان کی کالز آتی ہیں تو میں حقیقتاً متفکر ہو جاتا ہوں اور دعا گو رہتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما دیں۔ اور ہم نے یہ فارمیٹ اسی لیے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی مایوس نہ ہو، جیسا کہ ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ اب آپ اور میرے درمیان صرف فاصلہ ایک کال کا ہے، آپ کال کیجئے اور اپنا استخارہ جو ہے وہ کروائیے، انشاءاللہ آپ کو اچھی جو ہے وہ رہنمائی آپ کو فراہم کی جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں آسانی اور رحمت بھی آئے گی۔ ایک سوال جو تھا وہ پچھلے کچھ دنوں سے کیا جا رہا تھا، تو مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کالز کی رش کی وجہ سے۔ آج کال کے دوران مجھے گیپ ملا تو میں اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویسے تھا کہ میں تعلیم کے متعلقہ میں اکثر طالب علموں کو کچھ تسبیحات بتاتا ہوں تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر میں بعض کو تسبیحات بتاتا ہوں یا علیم ہو، یا علیم ہو یا اللہ، بعض کو بتاتا ہوں یا حکیم ہو یا باعث ہو، اور بعض کو بتاتا ہوں یا حکیم ہو۔ وہ لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کے اضافے کے لیے 3 تسبیحات کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد حیات علم کا حصول ہے، وہ اس کے عوض کوئی نوکری، کوئی جاب، کوئی یعنی جس کا کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں چاہتے، ان کا مقصد صرف علم کا حصول ہے۔ تو وہ ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ تسبیح کیا کریں یا علیم ہو یا اللہ، ان کے علم میں وسعت آئے گی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد، کسی ٹارگٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ علم بھی آئے، اور ان کا مقصد پھر بھی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہوتا، لیکن کسی خاص تقاضے ہو، کسی مشن پہ ہوتے ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کرنی ہے، کوئی تھیسس لکھنے ہیں، یا کوئی ریسرچ کا کام کرنا ہے، تو میں انہیں تسبیح بتاتا ہوں یا حکیم ہو یا اللہ، یہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن بعض اس سے زیادہ میں نے جاندار اور زیادہ افیکٹو تسبیح جو دیکھی اور اس کو بہتر پایا، ہیں تو ساری بہتر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تو وہ تسبیح ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے بھی آتی ہیں، اور وہ آنے والی زندگی میں اس کو یعنی کیریئر اپرچونٹی جو ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس لیے میں اکثر تسبیح جو ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو بتاتا ہوں، جو بچے بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، جوان بھی کریں، ان پڑھ بھی کریں، وہ جو بھی کریں گے ان کو بہت زیادہ اس چیز کے فائدے حاصل ہوں گے۔
اور میں بعض اوقات یہ لیبرٹی لے لیتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ تسبیح میرے بچے بھی کرتے ہیں اور وہ یقیناً بینیفیشریز میں سے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ یا حکیموں یا باعثوں کی تسبیح اپنے بچوں سے فورسفلی کروائیں، اور اگر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی مسائل ہیں تو آپ لائیو کال کریں، ہمارے نمبر نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ کال کیجئے، میں آج آپ کی کال خود وصول کروں گا اور اس کا آپ کو فوری طور پہ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اس کا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا حل بھی موقع پہ ہی فراہم آپ کو کیا جائے گا۔ تو اس گیپ کو اب آپ نے ہی ختم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک اپرچونٹی ہے کہ کیوں نہ اپنے پچھلے ہفتے میں جو ہم نے اچھی تسبیحات آپ کو بتائی تھیں، مختلف جو فیض عام ہیں جنہیں ہم عرف عام میں روحانی ٹپ کہتے ہیں، آج ان کو ریپیٹ کر دیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی جس کی جیب میں تھوڑے سارے پیسے ہوں تو وہ کافی کمفرٹیبل رہتا ہے، تو ایک ایسی سورہ مبارکہ میں کیوں نہ آپ کو بتا دوں جس کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 سورہ قدر کی میں بات کر رہا ہوں۔ سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، صبح سے مراد صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام سے مراد مغرب کی نماز کے بعد، یہ پڑھنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ فوری طور پر دنیاوی فائدوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ سورہ قدر کو پڑھنے والا آدمی کبھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوتا، اس کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے اسے پیسے مل جاتے ہیں۔ اور وہ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ اپنا گزارا زندگی کا چلتا رہتا ہے۔ وہ اس پہ بلکہ ڈیپینڈنٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سورہ قدر کو پڑھنے والا آدمی جو ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز طور پر اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ لوگ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں کہ کیا یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انتہائی بد اخلاق انسان ہے، اور یہ اتنا بد لحاظ تھا، بدتمیز انسان تھا، اتنا اچھا انسان وہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آخر میں رکھی ہوئی آپ کو بتانے کے لیے کہ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے نزدیک شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو یہ سورہ قدر پڑھنے والے کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی مقبول ہوگا اور روز قیامت میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ قدر پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس پہ فوری طور پر عمل کیجئے اور اس کا زندگی میں آسانیاں پیدا کیجئے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ باتیں اچھی لگیں گی اور جن پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو مائیں ہیں گھروں میں، میری ان سے درخواست ہے کہ جب ان کے بچے گھروں سے باہر نکلیں اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، کام کاج کے سلسلے کے لیے، تو 7 مرتبہ ان پہ یا رقیب ہو یا رقیب ہو یا رقیب ہو پڑھ دیا کریں۔ جب ان کے ہسبینڈ گھر سے باہر نکلیں ان پہ پڑھ دیا کریں، وہ ہر قسم کی تکلیف، بلا، پریشانی، تکلیف سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں اپنے اوپر بھی پڑھ لیا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سہولت ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی اناؤنس کرتا چلوں کہ ہماری کو ہوسٹ جو ہیں بالآخر ہمارے پروگرام میں جوائن کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ میں نے بتایا کہ ٹریفک کے بہت برے حالات ہیں، بڑا مشکل ہے، میں بھی بمشکل ہی آج پہنچا، ادھر لاہور کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ ویلکم سعدیہ، آپ موسٹ ویلکم، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور پروگرام بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ آتے ہی جو بڑی خوبصورت ٹپ ہے وہ لوگوں کو مل چکی ہے کہ سورۃ اخلاص کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس سے اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ بے شک جس انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے اللہ باری تعالیٰ اس سے بہت خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ دور ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کو ہرٹ کرے۔ تو حقوق العباد پر تو اوبویسلی بہت زیادہ زور دیا
गया है। जब अल्लाह ताला के अपने जो हकूक हैं उनको तो हो सकता है कि अल्लाह बारी ताला माफ़ कर दे, लेकिन हकूकल बाद जो है वो माफ़ नहीं किए जाएंगे। इसलिए प्यार कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए कि प्यार किस तरह किया जाता है, किस तरह इसको बढ़ाया जाता है। इसी तरह खुशियाँ जो है लोगों के आंगन में रहती हैं। जनाब मैं आ चुकी हूँ और इस्तिखारा मरकज़ आप देख रहे हैं। शाह जी हमारे साथ हैं, हमारे रूहानी स्कॉलर हैं। साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ इसमें आपकी लाइव कॉल ली जाती हैं। आपका ताल्लुक किसी शहर, किसी मुल्क, किसी भी कंट्री से, किसी भी मज़हब से होता है, आपकी रहनुमाई की जाती है, लेकिन आपको सलूशन कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। और हमारे ऐसे भी जिनकी कॉल नहीं लिखती, माज़ूफ़ हैं, प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं या हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। अभी आप कॉल कीजिए, शाह जी हमारे साथ हैं, बराह रास्त उनसे बात कीजिए। हमारे ऐसे व्यर्स जिनके यहाँ औलाद का मसला है, औलाद नहीं हो रही, या मिग्रेशन का मसला है, या अगर आप मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शाह जी बड़ी खूबसूरत बात सूरत इखलास के बारे में आप बता रहे थे, के बारे में, सूरह कदर के बारे में। अच्छा, सूरह कदर के बारे में बता रहे थे। अब सॉरी मैं अभी एकदम जल्दी से आई हूँ तो थोड़ा वैसे घूमी हुई हूँ बिल्कुल। अगर मैंने भी हालात खराब इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम और भागते 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 यहाँ पर पहुँच गई हूँ। एनीवे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि वैसे तो कुरान पाक हम पर फर्ज है, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमें सवाब देता है। वही कल वाली बात आ जाती है कि जब हम सोच समझ के पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आईने की तरह हो जाती हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं। जनाब एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इमाम शाह बोल रहा हूँ जर्मनी से। जर्मनी से बोल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? इमाम शाह। इमाम शाह? हाँ जी, सैयद इमाम शाह। ठीक है जी, क्या पूछेंगे? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं काम का बनी हुई है, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हुए हैं, तकरीबन मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ, क्या मसला, क्या वजह है? अच्छा ठीक है जी, आप ऐसा कीजिए कि अपने वालिद साहब का नाम मुझे बता दें। सैयद अजमत अली शाह। ठीक है, और आपकी एज क्या है तकरीबन? मैं 45 का हूँ। 45 का है, और जॉब का मसला है, आपका बड़ा मसला है, दरवाजे तकरीबन सारे बंद हो गए, जहाँ भी जाता हूँ दरवाजा बंद हो जाता है। चले घबराने की जरूरत नहीं, आप कहीं को दुआ करें, अल्लाह पाक मेहरबानी करें, अल्लाह ताला रहम करेगा। आपने बिल्कुल सही जगह पर कॉल किया है, क्योंकि शाह जी हमारे साथ हैं और जिनको वज़ाइफ दिए गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनके काम जो है वो हो रहे हैं और आपका काम भी जरूर होगा। इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको जो वज़ाइफ है वो बताएंगे। वज़ाइफ पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइएगा, अल्लाह ताला रहम करेंगे। जी शाह जी। मुझे बहुत खुशी है जी, पहले कॉलर एक सैयद हैं, सैयदजादे हैं जिन्होंने कॉल की, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक सैयदजादे को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शाह साहब आपने एक काम करना है, एक तस्बीह मैं बता रहा हूँ, एक तो वो करनी है और एक सूरह मुबारक है वो आपने पढ़नी है। तस्बीह आपने करनी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या रज़ाक या अल्लाह, ये करनी है। और सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको हालात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ ये है कि वहम अपने ज़हन से निकाल दें, और अगर खुदा न खास्ता आपको सर दर्द की शिकायत हो तो किसी अच्छे फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाइएगा। बहुत शुक्रिया जी। जनाब एक और कॉलर इस वक्त परवीन हमारे साथ हैं, देखते हैं कहाँ से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी परवीन, कहाँ से कॉल किया? मैं लंदन से कॉल कर रही हूँ। ठीक है, क्या मेरी शाह साहब से आगे पहला भी बात हो चुकी है नसरीन के मसले में। अच्छा ठीक है, जी जी। मैं वो पूछना है उसके खामन के बारे में। कदीर नाम बताइए। उसके खामन का नाम है मोहम्मद कदीर। मोहम्मद कदीर, और कदीर साहब के वालिद का नाम और उनकी एज बता दीजिए। वालिद साहब का नाम है मोहम्मद जालिद। अच्छा जी, और एज क्या है उनकी? एज का नहीं मुझे पता। तकरीबन नहीं, मेरे पास बायोडाटा है इनका। अच्छा है, तकरीबन में भी उनकी बूढ़े आदमी है। तो मोहम्मद कदीर की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अच्छा, बहुत क्या शुक्रिया। इनके बारे में क्या जानना चाहेंगी? आप डेट बर्थ पूछो, लिखो ना, फिर मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी बताइए। 1208 08 1076। वो उसके बच्चों का मसला है, वो बच्चों के मसले के बारे में भी पूछना चाहती है। इस 2 तारीख को कोर्ट में गई थी, वो थोड़ा सा उसका मसला हल हुआ है कुछ इंशाल्लाह। तो
وہ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ میرا شوہر اس عورت کو چھوڑ کر واپس آئے گا. اس عورت کا نام ہے سائقہ پروین. میں جانتا ہوں سائقہ پروین آپ نے بتایا تھا. ٹھیک اچھا ہے. وہ یا ناصر ہو یا اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں جو میں نے بتائی تھی انہیں؟ جی وہ کر رہی ہوں. تو آپ نے اس دن میں نے آپ کا ٹی وی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا, آپ نے کہا تھا بعد میں کرنا. جب بعد میں کیا تو وہ آپ کا نام یوز کر کے نا کہتے ہیں کہ میں برگت صاحب بول رہا ہوں, تو یہ تسبیح 11 تسبیح روز کی کریں. تو میں جب وہ اس کو بتاتی ہوں, چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے. چلیے میں اب آپ کو نا آسان سی تسبیح بتاتا ہوں جو ان کو بہت تکلیف. شکریہ آپ نے اچھا کیا یہ مجھے بتا دیا ہے کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو کیونکہ لوگ بہت فون میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہمارے وہاں روحانی اسکالر جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں, بعض اوقات انہیں حالانکہ وہ بڑے جید قسم کے علماء ہیں, بڑی اچھی ان کی گرپ ہے, لیکن بہرحال میں چونکہ ان کا امپروومنٹ شروع ہو گئی ہے تو یا ناصر ہو یا اللہ کے ساتھ ایک تسبیح اور شروع کر دے, یا مانع ہو یا اللہ, یا مانع ہو یا اللہ. تو قدیر جن کے آپ نے مجھے یاد ہے 2 نام بتائے تھے, قدیر بھی بتایا تھا اور جمیل بھی بتایا تھا. اینی وے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد بچوں کا والا معاملہ نہ صرف ٹھیک ہوگا بلکہ وہ اپنی بیوی نسرین کے ساتھ رجوع بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو تسبیح یاد رکھیے, یا مانع ہو یا اللہ, یا مانع ہو یا اللہ. یہ کرنے سے ان کو سر میں درد نہیں ہوگا بلکہ بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی جناب انشاءاللہ تعالی, بلکہ نسرین کا کچھ کام ہو بھی چکا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جی ایک کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ سے بات کر رہی ہوں لندن سے. لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ افضل. سعدیہ بات کر رہی ہیں. جی جی کیا پوچھیں گی سعدیہ؟ میں نے پوچھنا تھا, مجھے یہاں پہ کچھ تقریباً 10 سال ہیں میرے فیملی پیشنٹ. ٹھیک ہے. ہلو. جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی جی بتائیے. 10 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے. میری اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہوں تو وہ کام ہمیشہ میرے حق میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے سعدیہ, مجھے ڈیٹا دے دیجئے. اپنے ہسبینڈ کا یا والد صاحب کا نام بتائیے. میرے ہسبینڈ ہے, میرے والد صاحب کا نام ہے محمد افضل. محمد افضل. افضل. ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 29. چلیں جناب, بہت شکریہ سعدیہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں, لیکن میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو دکھائیے, اپنا پراپر چیک اپ کروائیے, کیونکہ یہ طبی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر کی رائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جو ڈاکٹر آپ کو گائیڈ لائن دے اس کو فالو کریں, اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی ہاں سعدیہ بیٹی, آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہے, انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. میں مانتا ہوں واقعی آپ پریشان ہیں اور پریشانی میں مجھے خدا نخواستہ اضافہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, لہٰذا فوری طور پر ان تسبیحات کو شروع کریں. تسبیح ہے یا ستار ہو یا غفار, ایک تسبیح یہ ہو گئی, اور دوسری تسبیح ہے یا لطیف ہو یا اللہ. دونوں تسبیحات اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی, اور بلکہ یہ تسبیحات آپ کے لیے کافی آسانیاں لے کر آئیں گی. اور ضرورت پڑنے پر ہمارے نیچے دیے گئے نمبر جو ادارے کے نمبر ہے وہاں بھی رابطہ کر لیجیے گا. یہ ایک پراپر ادارہ ہے. جی جناب کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں مسز بٹ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پتہ لگانا ہے, وہ کافی بیمار رہتی ہیں تو ان کے بارے میں مجھے پتہ لگانا ہے. جی نام بتائیے بہن کا مسز بٹ. میری بہن کا نام ہے عذرا ناہید. عذرا ناہید. اور میرڈ ہے وہ؟ ہاں جی میرڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ہسبینڈ کا نام بتائیے اور ایج بتا دیجیے. ان کے ہسبینڈ کا نام وحید ہے اور ان کی ایج نیرلی 50 ہوں گی. 50 ان کی ایج ہے. کہاں پر رہتی ہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. پاکستان کے کس شہر میں؟ میرپور آزاد کشمیر. میرپور آزاد کشمیر. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. لیکن ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو پراپر چیک اپ کروائیے, جو بھی ان کی میڈیسن ہے, میڈیکیشن
डॉक्टर शुरू करवाएं, उनको आप कंटिन्यू रखें और साथ साथ जो है हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। और अगर जब आप हमें कॉल करते हैं, अपने किसी दोस्त अहबाब के बारे में पूछना हो, अपने बारे में पूछना हो, तो उसका डाटा कंप्लीट कर लिया करें। डाटे में हमें आपका मुकम्मल नाम चाहिए होता है, आपके वालिद साहब का नाम चाहिए होता है, तकरीबन एज दरकार होती है, और चाहिए होता है आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। ये डाटा कंप्लीट करके कॉल किया करें ताकि टाइम जो है वो हमारा वेस्ट ना हो। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने कॉल की और बड़े अच्छे तरीके से मुख्तसर सा सवाल किया और सारी सब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात पलियात का घेरा होना या फिर इमिग्रेशन का मसला होना, इन तमाम मसाइल का हल हमें अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बराह रास्त शाह जी से बात कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं मिलती, जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तफसील से बात करना चाहते हैं, अपने कामों को थोड़ा राजदारी से करवाना चाहते हैं, वो हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। रब्ता कीजिए और रहनुमाई हासिल कीजिए, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो है हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं, आपके मज़हब के मुताबिक आपकी रहनुमाई करते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ है। जी हैं, कॉलर हैं हमारे पहले साथ। भी चलिए जी, मैं अस्सलाम इकट्ठे जवाब दे वालेकुम। देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, नादिया हैं हमारे साथ लाइन पर। जी वालेकुम सलाम। जी नादिया, कहाँ से कॉल किया हमें? मैंने मानचेस्टर से बात कर रही हूँ। ओके ठीक है, क्या पूछेंगी? ये मैंने अपनी फैमिली के केस के बारे में पूछना था, इमिग्रेशन के बारे में। ठीक है नादिया, हस्बैंड का नाम बताइए। अमजद अली खान। ठीक है, और आपकी एज क्या है? 42। 42। सर इनका डाटा काफ़ी है या हस्बैंड का डाटा भी ले लूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा नादिया, बहुत शुक्रिया, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू फॉर इस वक्त हमारे पास दो सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। एक हमारी बुशरा बहन ने कॉल की थी अपने बेटे अली रजा के बारे में। जी बिल्कुल। तो मेरी बहन, आपने सूरह मुजम्मिल 11 मरतबा सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़नी है अली रजा के लिए, क्यों हो सकता है कि वो बच्चा है 11 मरतबा सूरह मुजम्मिल का सुन के वो ना पढ़े, तो आप ज़्यादा देर नहीं लगती, मैं खुद पढ़ता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती, तो सूरह मुजम्मिल 11 मरतबा पढ़े और बेटे से कहेगा कि वो एक तस्बीह करें ज़ोहर की नमाज के बाद, या गनियो या अल्लाह, या गनियो या अल्लाह अवल आखिर दुरूद पाक के साथ। पूरी उम्मीद रहें बहुत जल्द इनको काम काज और आसूदगी आपके घर में आएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे आप बायोडाटा देने में कुछ रिलक्टेंट हैं। एनीवे, जो आपने प्रोवाइड किया उसके मुताबिक जवाब दे दिया। बाकी नादिया बहन ने फ़ोन किया है अपनी इमिग्रेशन के बारे में, तो आप तस्बीह किया करें या तवाबो या अल्लाह, और या तवाबो या अल्लाह की तस्बीह इस तरह दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या तवाबो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, आमीन कहें, और उसके बाद चलते फिरते हर वक्त या तवाबो या अल्लाह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सारा वक्त लगेगा, परेशान नहीं होना, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। और फिजान है हमारे साथ लाइन पर, देखिए क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फिजान, कहाँ से कॉल किया? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, फिजान। ओके जी, क्या पूछेंगे? मैंने अपने बारे में पूछना था शाह साहब से जी जी। कि मेरी शादी को 5 माह हो गए हैं और मैं यहाँ मतलब जॉब भी करता हूँ रात की, और लेकिन जो है मैं खाना पीना तो सब ठीक है, लेकिन जॉब मेरी कुछ हार्ड है। उसके बावजूद भी जो है मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, मतलब उसमें सुस्ती रहती है। दवाई वगैरह भी मैं अगर कभी बीमार हूँ तो खाता हूँ। अच्छा ठीक है। वो असर नहीं करती दवाई कोई, कि मतलब मैं खुराक का भी अपना ख्याल करता हूँ, जूस वगैरह भी लो, ये उसके बावजूद भी जो है ना वो नींद ठीक नहीं हो रहा, नींद वगैरह बहुत आती है मुझे। अच्छा ठीक है फिजान, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। वैसे मेरी बनती भी नहीं है। अच्छा ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइए। जी? वालिद साहब का नाम बताइए पहले फिजान। मेरे वालिद साहब का नाम है ज़ियाउद्दीन। ज़ियाउद्दीन, और आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। और अपनी मिसेस का नाम भी एहतियातन बता दीजिए। हाँ जी, अमीन शाजिया नाम है उसका। अमीन शाजिया। और उनकी एज क्या है? उनकी एज 32 है। ठीक है फिजान, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं, टीवी के सामने बैठिए, लेकिन डॉक्टर के साथ राब्ता जरूर रखिए, डॉक्टर को चेकअप करवाइए, जो भी वो आपको बताएंगे उसको भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर की राय लेना है। डॉक्टर साथ साथ आपकी मेडिसिन जो है वो भी कंटिन्यू रहती हैं, और इसके अलावा रूहानी मसाइल के लिए भी हम आपको वज़ाइफ प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर रहम करेंगे। जी बिल्कुल जी, जवाब तैयार है। फैज़ान तवज्जो से सुनिएगा। एक तो आपने फजर की नमाज के बाद आपने
یا قیوم و یا اللہ، یا قیوم و یا اللہ، یہ اسپیسیفکلی اس کام کے لیے ہے کہ آپ کی سستی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سستی کا ایلیمنٹ یا کام کی زیادتی کی وجہ سے نیند بکثرت آتی ہے جو کہ پوری نہیں ہوتی، تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ اس کام کے لیے ہے، یا قیوم و یا اللہ۔ اور ایک تسبیح آپ نے کرنی یا ستار و یا غفار، یا ستار و یا غفار، یہ 2 تسبیحات اپنا معمول بنائیں اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ رابطہ کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ میں جو آپ نے سوال نہیں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس طرف ضرور توجہ دیجیے گا کہ اپنا یہ جو کندھے ہیں یہاں پہ نا اعصابی کھچاؤ کا جو شکار ہیں، کسی سے کہیے یا خود یہاں اولیو آئل یا کسی چیز کا نا وہ مساج کروایا کریں، اور ایسی چیزیں سے گریز کریں جو معدے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ ضرورت پڑی تو ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ رابطہ کر لیجیے گا، آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور غصے پہ بھی تھوڑا کنٹرول کریں آپ۔ تھینک یو۔ جی بالکل جناب، کالر ہیں ہمارے ساتھ، یا ہم تھوڑا ٹاپک کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جی اچھا سر، سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے ہمارے پروگرام کی، ہمارے ویورز بھی کال کرتے ہیں کہ جو ہمارے روحانی مسائل ہیں وہ تو حل ہو ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے طبی مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے مجھے کبھی کبھی یہ تھوڑا سارا بڑے معذرت کے ساتھ میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بایو ڈاٹا دینے میں نا، جیسے شاید منڈے کی بات تھی جو پہلا پروگرام ہم نے کیا، تو بایو ڈاٹا انکمپلیٹ تھا، تو میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے پوری ایفرٹ کی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھا تو کہا نہیں یہ نہیں ایسے ہے۔ تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بایو ڈاٹا محمد پورے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے دیں، اگر نہیں دینا تو آف دا ایئر ہمارے نمبر چل رہے ہیں وہاں پہ دے دیا کریں، بالکل، تاکہ آپ کی بھرپور رہنمائی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اور کالر ہے ایک ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم، محمد عارف ہے ہمارے ساتھ۔ جی عارف صاحب کہاں سے کال کیا ہمیں؟ میں یہاں پیزلے سے بول رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گے؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کا نام ہے محمد ارسلان عارف۔ محمد ارسلان، ٹھیک ہے۔ اس کی نا میں شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو وہ امیگرینٹ ہے یہاں پہ، تو اس کی شادی پاکستان میں بہتر ہے یا یہاں پہ، کوئی اللہ تعالیٰ مدد کرے کوئی بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ان کے والد صاحب کا نام بھی ذرا مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ محمد عارف۔ محمد عارف، اور ایج کیا ہے بیٹے کی ایج؟ جی جی اب وہ 29 کا جون میں ہو جائے گا، اس جون میں 22 جون کا 29 کا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ جی کچھ اور پوچھیں گے؟ نہیں میں جو کسی کو چلیے جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ابھی تھوڑی دیر میں شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو وظائف بتائیں گے، آپ وظائف ضرور پڑھیے گا، اور ساتھ ساتھ پھر کوشش بھی کیجیے گا، کیونکہ کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور آپ کو بتائیں گے کہ شادی جو ہے وہ کہاں زیادہ بہتر رہے گی۔ جی شاہ جی، لائیو پروگرام ہے جناب استخارہ مرکز، اور مجھے دیکھیے ہم بھی بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں، کبھی کوئی دادی اماں کال کرتی ہے اپنی پوتے کے لیے، کبھی بہن بھائی کے لیے، کوئی دوست کے لیے، اور یہ پہلی کال ہے جو کسی صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کال کی ہے۔ ہاں یہ پہلے کالر ہیں، سو سلام ٹو عارف صاحب، اور میں نے پوری ہر حتی الامکان کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے اچھی ساری تسبیح جو ہے وہ نکالی جائے تاکہ آپ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ سکیں۔ تو آپ خود کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تسبیح ہے یا مقیتو یا اللہ، یا مقیتو یا اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وقت تھوڑا سا لگے گا، یعنی کہ مہینہ 2 مہینے اور لگ سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ شروع کریں، انشاءاللہ 1-2 دن میں خبر آ جائے گی۔ یہ 1-2 دن نہیں، یہ کچھ وقت لگے گا انشاءاللہ۔ یا مقیتو یا اللہ کی تسبیح سے 2 مہینے 3 مہینے کے تک انشاءاللہ ان کو خوشخبری ملے گی، لیکن جب تک خوشخبری نہ ملے، شادی طے نہ ہو جائے، یا مقیتو یا اللہ کی تسبیح نہ چھوڑیے گا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوال کہ پاکستان میں ہوگی یا وہاں ہوگی، یہ علم میرے پاس نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں پہ اپنی رحمت فرمائے، وہیں آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور آپ کو خوشیاں ملیں۔ جی جناب بالکل آمین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شفیق ہیں ہمارے ساتھ لائن پر، السلام علیکم۔ اور جناب سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی۔ کیا نام ہے؟ شفیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شفیق صاحب کہاں سے کال کیا ہمیں؟ میں شفیع، نام شفیق نہیں، شفیع اوکے۔ میں لندن سے، میں اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیوی کا نام بتائیے شفیع صاحب۔ شناز۔ شہناز، ٹھیک ہے، اور آپ کا نام شفیع۔ ایج کیا ہے شہناز کی؟
65 साल 65। 65 जी, क्या पूछेंगे इनके बारे में? इनकी कमर में बहुत दर्द रहती है, इनके डॉक्टरों से किया है तो कहते हैं कि डिस्क स्लिप हो चुकी हुई है। ओके, ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत डर रही है, कहती हैं कि ऑपरेशन का बाज़ दफा डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका तकरीबन 20% रिस्क होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत घबरा गई है, तो ऑपरेशन के लिए नहीं गई। तो ये चाहती है कि कोई ऐसा वजीफा बताएं कि दर्द ठीक हो जाए। ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम आपको वजीफा बताते हैं, लेकिन डॉक्टर की जो ओपिनियन है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने जो आपको गाइडलाइन दी है उसको भी आप फॉलो कीजिए। ऑपरेशन अगर डॉक्टरों ने कह दिया, रेकमेंड कर दिया, तो आप ज़रूर करवाइए, लेकिन हम आपको वज़ाइफ बताएंगे ताकि आपकी जो तकलीफ है उसमें कमी आ सके और आपका ऑपरेशन जो है अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर तौर पर हो सके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शाह जी। अच्छा, ये जो हमारे भाई, बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी मिसेस के बारे में कंसर्न है, तो एक तस्वीर बता रहा हूँ जो हमारी बहन शहनाज खुद करेंगी। वो है या काबिज़ो या अल्लाह, या काबिज़ो या अल्लाह 100 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़िएगा, फिर 100 मरतबा या काबिज़ो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़े और आमीन कहें। और शफ़ी साहब, आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है, आपने कुरान पाक में एक सूरत है सूरह फुरकान, उसकी आयत नंबर 74 वो पढ़ा करें, 1-2 दफ़ा याद करेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, फिर उसको बार बार पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता है इंग्लैंड में जो है ऑपरेशन के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम दिया जाता है। हो सकता है जब तक ऑपरेशन का टाइम आए तब तक आप हमारी बहन जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी हों। सो या काबिज़ हो या अल्लाह वो करेंगी, जबकि आप सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 वो पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, इंशाअल्लाह ताला। और हमारा यहाँ बैठने का मकसद और मंशूर भी यही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके जितने भी रूहानी मसाइल हैं उनको जो है वो हल कर दे, और फिर हमारा यहाँ बैठने का मकसद भी पूरा हो जाता है। शाह जी, बड़ी खुशी होती है ना जब किसी का काम हो जाता है, और हमारे बहुत से व्यूअर्स जब हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बताऊँ कि तकलीफ़ें तो सारे व्यूअर्स शेयर करते हैं कि हमारे साथ ये मसले हैं, ये मसले हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है और वो कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं कि हमारा ये काम हो गया है, तो हमारे लिए ये एप्रिसिएशन इतनी जरूरी होती है कि बड़ी खुशी होती है, ये टॉनिक लगता है, ये टॉनिक की तरह ना। मैं बड़ा हाल कॉल है, हमें नहीं बात जी बिल्कुल जनाब, कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ, मुझे इस्तिखारा निकलवाना है। मेरी दोस्त 1 साल हो गया, वो मुझसे नाराज हो गई है। ठीक है सीमा, सबसे पहले बताइए कहाँ से कॉल किया आपने हमें? लंदन से। लंदन से कॉल किया, और फ्रेंड का नाम बताइए। फ्रेंड का नाम है कुबरा। कुबरा, और कुबरा की वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। एज क्या है तकरीबन कुबरा की? 38। कुबरा कहाँ रहती है? लंदन में ही होती हैं? जी हाँ, लंदन में ही। ओके, आप अपना भी पूरा नाम बता दीजिए सीमा। जी, मेरा नाम सीमा है। वालिद साहब का नाम और एज? वालिद का नाम है जी यासीन। यासीन। और एज क्या है आपकी सीमा? मेरी एज है 45 आपकी एज है। चले, बहुत शुक्रिया सीमा कॉल करने का। ये पूछना है कि ये मेरे साथ सही होंगी कि नहीं होंगी, क्या है? अच्छा ठीक है जी, अगर आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है तो फिर अल्लाह ताला कबूल भी करेंगे आपके वज़ाइफ को। हम ऑनर आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अभी तक बहुत से रिलेशनशिप की कॉल आ चुकी है, ये एक बड़ा ही खूबसूरत रिलेशन एक और जिसकी कॉल हमें आ गई आज। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। देखिए, ये खासा मुश्किल काम है, जो बायोडाटा आपने प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक ये खासा मुश्किल काम है। एनीवे, मैं आपको एक ऐसी तस्वीर बता रहा हूँ जो नॉर्मली बहुत कम लोगों को इस प्रोग्राम में मैंने बताई है, और वो है या वालियो या अल्लाह। वली नहीं पढ़ना, या वालियो या अल्लाह। वा लाम ये और ऊपर पेश डाल दी जाए तो बन जाता है या वालियो या अल्लाह। ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा पढ़ना, यानी तस्बीह करनी है, और ओपनली खुला भी पढ़ते रहें विर्द की शक्ल में, या वालियो या अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला वो उनके दिल में रहम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जब आपकी उनसे मुलाकात हो तो 1 मरतबा उन पे 7 मरतबा पढ़ें, या बासितो या मुनिम, या बासितो या मुनिम,
یہ بڑی زبردست فائدے والی چیز ہے. یا باسط یا منم فوری ریئیکشن اس کا آتا ہے اور اچھا ریئیکشن آتا ہے. تو لہٰذا اس پہ عمل دونوں چیزوں پہ کریں, یا والیو یا اللہ اور یا باسط یا منم. امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا. پھر بھی کوئی رکاوٹ ہوئی تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ ہم دو جدا ہوئے دلوں کو ملانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی جناب انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز, اس میں ہمارے آپ کے جو تمام روحانی مسائل ہیں جیسا کہ اولاد کا نہ ہونا, بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا, آفات و بلیات کا گھیرا ہونا, امیگریشن کا مسئلہ ہونا, ہمارے ایسے تمام ویئرز ہمیں کال کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کال نہیں لگتی ہے یا پھر اپنا نام جو ہے وہ آپ تھوڑا سا ہیڈن رکھنا چاہتے ہیں, کمپلیٹ استخارہ کروانا چاہتے ہیں, تو پروگرام کے بعد بلکہ اسی وقت ہمارے ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے. اور ساتھ ساتھ رضیہ کی کال بھی آ چکی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضیہ کہاں سے کال کیا؟ میں نے پتہ کرنا ہے اپنے بیٹے کے بارے. ٹھیک ہے, نام بتائیے. جی اس کا نام ہے محمد شفیق. محمد شفیق. اور ان کے ٹھیک ہے, ان کے والد صاحب کا نام بھی بتائیے اور ایج بھی بتا دیجئے. اس کے والد کا نام محمد حمید ہے. ٹھیک ہے, اور ایج کیا ہے؟ تو اس کی ایج ہے 47. 47. ٹھیک ہے, کہاں رہتے ہیں یہ محمد شفیق؟ یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں لندن میں. لندن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی بتائیے کیا پوچھیں گی؟ جی ان کا میں نے پوچھنا ہے, انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا تو کیس یہ اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ کیس جیت گیا ہوا ہے, وہ ابھی تک پیسے نہیں دے رہے, وہ کب دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جناب. سر کچھ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور رضیہ ہمارے ساتھ لندن سے تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے کوئی کاروبار کیا تھا اور کیس جو ہے کیس جیت چکی ہیں, لیکن پیسے جو ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے ہیں. ٹھیک ہے رضیہ, آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کیلکولیشن کر رہے ہیں. آپ کی لائیو پروگرام آپ دیکھ رہے ہو, میرا خیال ہے ہو چکی ہے. جی ہاں رضیہ میری بہن, جو محمد شفیق آپ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اتنے محنتی, اتنے ڈیووشن اپنے کام کے ساتھ, ہارڈ ورکنگ, 47 ایئرز میں بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اور ایسے محنتی آدمی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور انہیں ناکامی نہیں ملتی. اب تھوڑی ساری محنت اور کر لیں, یعنی جو میں تسبیحات بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ انہیں اور کامیابی ملے گی. یعنی 2 تسبیحات بتا رہا ہوں, یا قادر ہو یا اللہ, یا قادر ہو یا اللہ, اس ایک تسبیح یہ کرنی ہے, اور ایک تسبیح کرنی ہے یا کبیر ہو یا اللہ. تو اور اگر پھر بھی یہ چند دن کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور مزید تیزی اور سرعت چاہتی ہیں کہ تیزی سے یہ کام ہو جائے تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی جناب بالکل انشاءاللہ تعالی. ابھی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ویورز جن کو تھوڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے, وہ ضرور رابطہ کر لیا کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے جو ہم آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے, ان کی تفصیلات چاہیے ہوتی ہے, اس لیے بعد میں کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور نازیہ اس وقت لائن پر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے کال کیا نازیہ؟ جی میں نے یورپ سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے اپنی سسٹر آسیہ کے بارے میں بات کرنی تھی. آسیہ کے بارے میں؟ جی اچھا جی ٹھیک ہے. آسیہ کے ہسبینڈ کا نام, اور اگر ان میرڈ ہے تو والد صاحب کا نام بتا دیجئے. جی وہ میرڈ ہے ماشاءاللہ. ان کے ہسبینڈ کا نام چودھری ہے. کیا نام ہے؟ احمد چودھری. احمد چودھری. اور ایج کیا ہے آسیہ کی؟ 32. جی کیا پوچھے گی؟ کتنے بچے ہیں ان کے؟ ان کے ماشاءاللہ 2 بچے. 2 بچے ہیں. کیا پوچھے گی ان کے بارے میں؟ جی ان کی اس ٹائم پریشانی چل رہی ہے. مجھے پتہ چل گیا جیت کا سارا. ٹھیک ہے. تو آپ پلیز بتائیے کہ وہ یہاں رہیں گی کہ وہ پاکستان واپس چلی جائیں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی سے تندرستی کے ساتھ وہ واپس چلی جائے. آپ یہ چاہتی ہیں, چلیے ٹھیک ہے. آپ موو آن ٹو ٹی وی پہ ہمارا جواب سنیے اور ہم آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں.
بہت شکریہ کال کرنے کا جناب, تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ. ہاں اب آپ جی تھوڑی دیر باتیں کریں, میں تب تک ورک آؤٹ کروں. جی جناب بالکل, استخارہ مرکز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے جانا کہ ابھی شاہ جی نے کہہ دیا کہ تھوڑا سا میں ورک آؤٹ کرتا ہوں, آپ اپنے ویور سے بات کر لیجئے. تو کیونکہ لائیو پروگرام ہے, تھوڑا سا کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہی جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ وظائف آپ کو کون سے پڑھنے ہیں. لیکن میں بتاتی چلوں کہ وظائف آپ ضرور حاصل کر لیا کریں, ساتھ ساتھ نماز پچکانہ نماز ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ہمارے پروگرام کی اولین شرط ہوتی ہے. اور شاہ جی اس وقت میری طرف دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی شاہ جی. یہ سادیہ بیٹا, یہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہے نا, کیا مجھے سمجھتی ہیں کہ مجھے اتنی چند سیکنڈ بعد آدھا منٹ یا 1 منٹ مجھے درکار ہوتا ہے. تو اینی وے آپ نے کہا, جو آپ نے گوشت گزار بات کی اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ ایک تسبیح جو ہے ہماری بیٹی آسیہ وہ کریں گی, یا مانے ہو یا اللہ, یا مانے ہو یا اللہ کی تسبیح ریگولر بیسس پہ کریں. لیکن معاملہ چونکہ سیریس نوعیت کا ہے, 2 بچے ہیں, سارا کچھ سیٹ اپ چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجئے تاکہ ہم اس کا اچھا سارا حل بھی آپ کو بتا سکیں. لیکن فی الحال فوری طور پر یا مانے ہو یا اللہ کی تسبیح شروع کروا دیں, اپنی بہن آسیہ سے کہیں کہ وہ شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہتری تو فوری طور پہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کالر ہیں ہمارے ساتھ, شائستہ ہیں آئی تھنک ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سائقہ کہاں سے کال کیا؟ یو کے سے کال کیا, کیا پوچھیں گی؟ پوچھنا ہے کہ اولاد کب تک ہوگی. اچھا ٹھیک ہے سائقہ, آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. مجھے بھابھی کا پوچھنا ہے. تو پھر بھابھی کا نام بتائیے. انیلا تنویر. علینا انیلا تنویر. انیلا تنویر. اچھا ٹھیک ہے, علینا کے ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیجئے. تنویر فضل. اچھا ٹھیک ہے, اور علینا کی ایج کیا ہے؟ 30 ہے. اور اپنے والد صاحب کا نام بھی بتائیے اور بھائی کی ایج بتا دیجئے. بھائی کی 31 ہے. ٹھیک ہے, اور والد صاحب کا نام بتائیے تنویر کے. سفر رحمان. فضل رحمان. فضل رحمان. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ بھی یو کے میں آپ کے پاس ہوتے ہیں, یورپ میں سوری؟ ہاں یو کے میں ہوتے ہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا جناب. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ. جی شاہ جی. یہ بھی کہ اچھی کال ہے کہ اپنی بھابھی کے بارے میں وہ کنسرن ہے, تو آپ ان سے کہیے گا یا اپنی بھابھی سے کہ وہ تسبیح کیا کریں, یا مصور یا اللہ, یا مصور یا اللہ کی تسبیح کیا کریں. اور آپ بھی جو ہیں ان کے لیے ایک نا ہاتھ اٹھا کے درود پاک پڑھیں اور دل سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے دعا کریں. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے آمین کہیں, اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا مجیب یا اللہ, اس مقصد کے لیے. یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں, پھر ایک تسبیح کریں یا مجیب یا اللہ, اس مقصد کے لیے. اور ہماری جو انیلا بہن ہے وہ تسبیح کریں یا مصور یا اللہ. لیکن یہ بھی ساتھ میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اولاد کا معاملہ ہے, اولاد کے حصول, تو بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ بھی کر لیجئے گا. جی جناب بالکل, جن کو شاہ جی اسٹرانگلی تھوڑا ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ ضرور پروگرام کے بعد کال کر لیا کریں, کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی مسائل ہوتے ہیں, اور کچھ آپ کی تفصیلات ہمیں بھی جاننی ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے. انیلا بیٹی جیسے نا, میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کو ڈاکٹر شاید لوکیٹ نہ کر سکیں, انہیں الرجی پرابلم تھوڑی ساری ہے. ٹھیک ہے, الرجی پرابلم ہے, تو ڈاکٹر شاید ابھی پک نہ کر سکیں, لیکن ہم اپنے علم کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ ان کو چھوٹی موٹی پرابلم ہے, الرجی پرابلم, جس کی وجہ سے رکاوٹ بن رہی ہے. تو وہ ان کو ہم وہ حل بھی بتائیں گے. چونکہ وہ لمبا ہوتا ہے, تفسیر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ کالز کا رش زیادہ ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. جی, اور جناب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی جو بول رہی ہوں لیسٹر سے. اچھا جی ٹھیک ہے, لیسٹر سے بات کر رہی ہیں, کیا پوچھیں گی؟
जी मुझे अपनी थोड़ी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड के साथ सेपरेट हूँ, तो उसके बारे में पूछना था। अच्छा नाम ठीक बताइए। है, नाम बताइए अपने हस्बैंड का। ब्रिंदरजीत सिंह। ब्रिंजित सिंह। ठीक है, और आपकी एज क्या है और आपके हस्बैंड की एज क्या है? मेरी एज है 29 और हस्बैंड की 41। 41 और कहाँ ठीक से है। कॉल है? कहाँ से कॉल की हमें? जी यूके से, लेस्टर से। लेस्टर से। यूके से, लेस्टर से हमें है, कॉल वहाँ- की वहाँ है। कॉल करें। और वालिद साहब का नाम चाहिए? नहीं, चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उधर आप कॉल टीवी के करें। सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करेंगे, अपनी दुआओं में शामिल करेंगे, उधर कॉल लेकिन करें ना। हमारे इदारे से जरूर राब्ता कीजिए, क्योंकि वहां पर हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं। आपके मजहब के मुताबिक, अकॉर्डिंग योर रिलीजन और आपकी हॉली बुक के मुताबिक आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे जो भी रेमेडी आपके लिए बेहतर हुई आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम में उम्मीद, लेकिन सादिया, सॉरी जी, टू बिल्कुल, इंटरप्ट यू, बिल्कुल, क्योंकि ये बताइए। एथिक्स के खिलाफ है कि आप बात कर रही हैं और मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी उम्मीद रखें कि आप जब राब्ता करेंगी, आपको वो जो हल बताएंगे उस पर अमल करने से आपके हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। और आपकी कॉल हमें करना बहुत अच्छा लगा और हम तहे दिल से आपकी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम अपनी दुआओं में इनको शामिल जी, करेंगे। ज़रूर, जब इंशाअल्लाह आप जब आप दुआ करें तो काइंडली इनको भी साथ रखिएगा। और जनाब यहाँ पर ऐसा है कि शाह जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका मैं शुक्रिया अदा बहुत करूंगी शुक्रिया। प्रोग्राम में आने का, हमारे व्यूअर्स को टाइम देने का। जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आप देख रहे थे इस्तिखारा मरकज और इसमें आपकी लाइव कॉल ली गई। जिन लोगों की कॉल नहीं लग सकी, हम सॉरी, बाद में कॉल कर लें, हमारे इदारे में राब्ता करें। तमाम रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।